راجستھان کے ادے پور میں درزی کے بےایمانہ قتل کے بعد حکومت نے سخت کارروائی کی ہے۔ امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے ادے پور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست بھر میں انٹرنیٹ خدمات 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی ہیں اور اگلے ایک مہینے کے لیے تمام اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ درزی کنہیا لال کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، ایسے میں سیکیورٹی کے پورے نظام کو سخت کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ادے پور میں ایک درزی کو سوشل میڈیا پر بی جے پی کی معطل ترجمان نپور شرما کی حمایت کرنے کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ دونوں حملہ آوروں نے اس واقعے کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا۔ ملزمان نے ایک اور ویڈیو پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے اسلام کی توہین کا بدلہ لیا۔ حکومت اور پولیس انتظامیہ فوری حرکت میں آ گئی۔ قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمین کی گرفتاری پر راجستھان کے سی ایم اشوک گہلوت نے کہا تھا کہ کیس آفیسر اسکیم کے تحت معاملے کی جانچ کی جائے گی اور مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی اس وحشیانہ قتل پر سخت ردعمل دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ادے پور میں ہونے والے بےایمانہ قتل سے بہت صدمے میں ہوں۔ مذہب کے نام پر سفاکیت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس ظلم سے دہشت پھیلانے والوں کو فوری سزا دی جائے۔ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے شیو سینا نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کانگریس کی حکمران مہا وکاس اگھاڑی حکومت سے کہا کہ وہ 30 جون جمعرات کو اپنی اکثریت ثابت کرے۔ راج بھون کی طرف سے دیر گئے مہاراشٹر لیجسلیچر سیکریٹری کو ایک خط جاری کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے ایک وفد نے گورنر سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ ایم وی اے کو اپنی اکثریت ثابت کرنے کی ہدایت دیں۔ گورنر نے جمعرات کو مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا ہے۔ گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے کہا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو ایک خط جاری کیا جس میں ان سے 2022 30 جون کو ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کارروائی میں صبح 11 بجے شروع ہوگی اور شام 5 بجے ختم ہوگی۔ کارروائی کی ویڈیوگرافی کی جائے گی اور براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ دراصل ایسے اشارے مل رہے کہ شیو سینا اس معاملے کی فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ادھو ٹھاکرے دن میں ہونے والی کابینہ کی میٹنگ میں کچھ سخت قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وہیں مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے فلور ٹیسٹ کے فیصلے پر شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کا بڑا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر قانونی سرگرمی ہے۔ قطر نے ایران اور امریکہ کے درمیان بلاواسطہ بات چیت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک مذاکرات کی کامیاب تکمیل کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اس ہفتے دوحہ میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی سرپرستی میں امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات کے دور کی میزبانی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ قطر تمام فریقوں کو کامیاب مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزارت نے امید ظاہر کی ہے کہ 2015 میں دستخط شدہ مشترکہ جامع منصوبہ مذاکرات کے اس دور کے ذریعے بحال ہو جائے گا، جو خطے میں سلامتی کو مضبوط بنانے اور ایران کے ساتھ تعاون اور علاقائی مذاکرات کے نئے امکانات تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ایران نے 2015 میں P5+1 کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے، جسے سرکاری طور پر JCPOA کہا جاتا ہے، جس میں امریکہ، چین، فرانس، روس، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ ساتھ یورپی یونین بھی شامل ہیں۔ اس نے تہران سے مطالبہ کیا کہ وہ پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنا جوہری پروگرام کم کرے اور یورینیم کے ذخیرے کو کم کرے۔ ترکی نے بالآخر ناٹو شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن میں شمولیت کے لیے سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے بھیجی گئی درخواستوں کو قبول کر لیا۔ رپورٹ میں یہ معلومات دی گئی ہیں۔ ترکی نے اس سے قبل تنظیم میں ان ممالک کی شمولیت کے بارے میں عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ ان ممالک کی جانب سے کرد انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا ہے۔ ترکی کا خیال تھا کہ اگر یہ ناٹو میں شامل ہو گئے تو یہ قومی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس
دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کوئی واضح اور شفاف پالیسی نہیں ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ ترکی کی حمایت کے بغیر ناٹو میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ناٹو کے کسی بھی فیصلے کے لیے تمام 30 رکن ممالک کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ تینوں ممالک کے وزراء خارجہ نے ترکی کے ساتھ ایک مشترکہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں سویڈن اور فن لینڈ کو ناٹو میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ناٹو کے سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ سویڈن نے مشتبہ دہشت گردوں کی حوالگی کے لیے ترکی کی درخواست کو قبول کر لیا اور اس پر تیزی سے کارروائی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نارڈک ممالک ترکی کو ہتھیاروں کی فروخت پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے مرکزی اتحاد یائل براؤن پیوٹ کو فرانسیسی پارلیمنٹ کے ایوان زرین کی پہلی خاتون اسپیکر منتخب کیا گیا۔ یہ اطلاع خلیج ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دی ہے۔ براؤن پیوٹ کو اسپیکر کے طور پر منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ اس وقت ہوئی جب میکرون کی پارٹی کی اکثریت ختم ہونے کے بعد نو تشکیل شدہ پارلیمنٹ نے اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا۔ میکرون کے مرکزی اتحاد انسمبل ٹوگیدر کے پاس ابھی بھی فرانس کی پارلیمنٹ کا سب سے طاقتور ایوان نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں، لیکن اب ان کے پاس بآسانی قانون سازی کے لیے اکثریت نہیں۔ سابق سوشلسٹ براؤن پیوٹ نے سال 2016 میں میکرون کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہیں خفیہ رائے شماری کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔